عزاداران مظلوم کربلا، آج 7 محرم کا دن گزر گیا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، آج 7 محرم کا دن گزر گیا، یعنی آج سے خیام حسینی میں پانی بند ہو گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، آج سے پانی بند کر دیا گیا۔ کربلا میں یزید کے نجس فوجی پانی پی رہے ہیں، جانور پانی پی رہے ہیں، حیوان پانی پی رہے ہیں۔ پانی اگر بند کیا گیا ہے تو فرزند پیغمبر اور اس کی آل پر پانی بند کیا گیا ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ آج اس کربلا کی عظیم قربانی کا تذکرہ کرنا ہے کہ جسے دنیا یتیم حسن کے نام سے جانتی ہے۔ یتیم حسن، میرے اور آپ کے آقا و مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو روایات میں علی اختلاف الروایات 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ 9 مرتبہ، مظلوم امام ہے، 9 مرتبہ زہر دیا گیا۔ اور آقا حسن کا سن جب بابا کو زہر ملی چھوٹا تھا، 1.5 سے 2 سال کا سن تھا۔ کہتے ہیں کہ جب آقا کو آخری مرتبہ زہر ملا، یہ اتنا تیز زہر تھا، زود اثر زہر تھا کہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اگر دریا میں ڈالا جائے تو دریا کی ساری مچھلیاں مر جائیں گی۔ جب آقا کو زہر ملا نا عزادارو، آقا حسن مجتبیٰ چھوٹے شہزادے ہیں، اور چھوٹا بچہ باپ سے کس انداز میں پیار کرتا ہے، کبھی کاندھوں پہ سوار ہوتا ہے، کبھی گود میں جاتا ہے، کبھی سینے پہ سوار ہوتا ہے۔ آقا کو زہر مل چکی ہے، یہ شہزادہ قاسم بابا کے سینے پر تشریف فرما ہوئے۔ بس یہی پڑھا میں نے کہ بابا کے سینے پر سوار ہوئے اور فوراً اتر گئے۔ پوچھا گیا شہزادے سے کیا ہوا؟ کہا یوں محسوس ہو رہا ہے بابا کے سینے میں آگ جل رہی ہے۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے آقا حسین سے عرض کیا کہ میں اپنے مولا حسن مجتبیٰ کی اس آخری وقت میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، اجازت ملی؟ کہتا ہے میں کمرے میں گیا، حجرے میں گیا، تو میں نے ایک منظر دیکھا کہ آقا بستر پر ہیں، ساتھ ایک تشت رکھا ہوا ہے اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر تشت میں آ رہے ہیں۔ آقا حسن مجتبیٰ ایک جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، آقا فرما رہے ہیں حسین بھیا اس تشت کو یہاں سے ہٹا دو۔ کیوں؟ کہا ابھی میری زینب یہاں پر آئے گی، وہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے نہیں دیکھ سکے گی۔ میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا مولا حسن، آپ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ آپ کی زینب بہن آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے؟ اے کاش 61 ہجری میں آپ شام کے دربار میں ہوتے، جب زینب کو لایا گیا، کمینے کے سامنے ایک تشت رکھا ہوا تھا، سامنے حسین کا کٹا سر تھا، اس کمینے کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، بار بار حسین کے لبوں پہ اجرکم علی اللہ۔ ہاں عزادارو، یہ اس شہزادے کی مصیبت کا تذکرہ ہے۔ یہ شہزادہ اپنے چچا کے دامن شفقت میں بڑا ہوا، اور وہ رات آ گئی کہ جس کو کربلا کے شہداء کی آخری رات کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آقا حسین نے مولا عباس سے یہ ارشاد فرمایا، بھیا عباس، جی آقا، کل کے شہداء کی فہرست تیار کرو۔ فہرست بننا شروع ہو گئی عزادارو، نام لکھے جا رہے ہیں، ایک شہید کا نام، دوسرے کا نام، تیسرے کا نام، چوتھے کا نام۔ یتیم حسن ایک طرف بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ شہداء کے نام لکھے جا رہے ہیں۔ جب بہت سے نام گزر گئے اور قاسم کا نام نہ آیا عزادارو، یتیم حسن کے چہرے پہ غم کے آثار نمودار ہوئے۔ چچا کے دامن کو تھاما
اور غمزدہ آواز میں پوچھا چچا کل مرنے والوں میں میرا نام نہیں ہے؟ اب چچا سے سوال کیا بھتیجے نے، حسین مولا نے سوال کا جواب نہیں دیا، سوال کے جواب میں ایک سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا؟ کہا قاسم یہ بتا تیری نظر میں موت کیا ہے؟ تیری نظر میں موت کیا ہے؟ علامہ نقل کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ دنیا کے سب سے بڑے حکیم سے بھی جب موت کا ذائقہ پوچھا گیا وہ موت کا ذائقہ نہ بتا سکا۔ اللہ رے عظمت یتیم حسن ایک مرتبہ فرماتے ہیں احلا من العسل، چچا جو جان آپ پر قربان ہو، جو موت آپ کی خاطر آئے وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ بس عزادارو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آقا حسین نے یہ جملہ سن کر مرحبا بھی کہا، آفرین بھی کہا، اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کہا قاسم بیٹا کل تو ایک طرف، تیرا چھوٹا بھائی اصغر بھی مارا جائے گا۔ اب جو ہی اصغر کا نام سنا ہاشمی غیرت کو جلال آیا، ایک مرتبہ رو کے پوچھتے ہیں چچا جان میرا بھائی اصغر تو چل کے میدان میں نہیں جا سکتا، کیا یہ کمینے میری پھپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ کیا یہ کمینے میری پھپھیوں کے خیموں میں آ جائیں گے؟ بس دو جملے میں یہاں آپ سے سوال کروں گا، کون ہے زیادہ مظلوم؟ آج قاسم صرف یہ تصور کر کے کہ یہ کمینے خیام تک پہنچ رہ جائیں گے، قاسم نے رونا شروع کر دیا۔ اللہ جانے کتنا غیرت مند ہے سید سجاد، اللہ جانے کتنا غیرت مند ہے سید سجاد۔ عزادارو بتاؤں کتنا غیرت مند ہے؟ آپ پوچھیں گے علی کا صبر زیادہ ہے، علی کی مظلومیت زیادہ ہے، حسن کی مظلومیت زیادہ ہے، حسین کی مظلومیت زیادہ ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کس کی مظلومیت زیادہ ہے، یہ ضرور عرض کروں گا جو امتحان سجاد نے دیا وہ کسی اور نے نہ دیا۔ کیسے عزادارو؟ سجاد کی امامت کا پہلا دن عاشور کا دن تھا، سجاد کی امامت کی پہلی شام غریبہ۔ اور اگلا جملہ عرض کر دوں، سجاد کی امامت کا پہلا مسئلہ کسی اور نے نہ پوچھا، اپنی پھپھی نے پوچھا، اور مسئلہ کیا تھا؟ او میرا غیرت مند بیٹا آنکھیں کھول، دیکھ تیری پھپھی کی چادر لٹ گئی، یہ بتا جل کے مر جاؤں یا خیمے سے نکل جاؤں؟ اجرکم علی اللہ۔ آقا نے فرمایا قاسم بیٹا کل تو بھی شہید ہوگا، تیرا اصغر بھائی بھی شہید ہوگا، اجرکم علی اللہ۔ اب یہ قاسم کو اجازت مل گئی، قاسم اپنے خیمے میں چلے گئے۔ عاشور کا سورج طلوع ہوا۔ عزادارو کسی بزرگ کا جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے کہ جو ہی سورج طلوع ہوا قاسم نے اپنے چچا کا طواف اس طرح شروع کیا جس طرح حاجی کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ ادھر سے آتا ہے قاسم چچا مرنے کی اجازت دے دو، ادھر سے آتا ہے چچا مرنے کی اجازت دے دو۔ علماء نے یہ لکھا اور بیان کیا، قاسم نے عجیب انداز اپنایا، کبھی چچا کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے، کبھی چچا کے چہرے کو بوسے دیتا ہے۔ بعض نے لکھا قاسم چچا کے پاؤں پہ گر گیا، چچا مجھے مرنے کی اجازت دو۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین مولا نے بھائی کے یتیم کو دیکھا، کہا قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، کیسے تجھے اجازت دے دوں؟ بس عزادارو قاسم آئے ہیں ماں کے پاس، بیٹا اجازت نہیں ملی، نہیں اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ کہا وہ تعویذ کھول کے لے جا جو تیرے بابا نے مشکل کے لیے تجھے دیا تھا۔ اب وہ تعویذ لے کے چچا کے پاس آئے، کیا ہے بیٹا؟ کہا دیکھ لیجئے اب کربلا کے مظلوم نے
جب تعویذ کھولا کیا دیکھا؟ بڑے بھائی کا خط ہے، لکھا کیا ہے؟ میرے کربلا کے غریب بھائی، جب مشکل آ جائے میری قربانی قبول کرنا۔ اپنے بھائی کی قربانی کو قبول کرنا، اجرکم علی اللہ۔ اب اجازت مل گئی قاسم کو، اجازت مل گئی۔ عزادارو، کوئی بھی جوان جب جہاد کے لیے جاتا ہے اس کا ایک خاص پروٹوکول ہے، اسے زرہ پہنائی جاتی ہے، اسے خود پہنایا جاتا ہے۔ مقتل نے یہی جملہ لکھا کہ جب قاسم کو خود اور زرہ پہنانے کی باری آئی تو نہ قاسم کے بدن کے مطابق کوئی زرہ نظر آئی، نہ کوئی خود نظر آیا۔ اب کیا کیا حسین نے؟ ایک سادہ کرتا قاسم کو پہنا دیا، سر پہ امامہ رکھ دیا۔ صرف یہ نہ کیا عزادارو، امامے کے دونوں اطراف کو قاسم کے سینے پہ ڈال دیا، جس طرح میت کو تحت الحنک دلایا جاتا ہے۔ دونوں طرف سے کرتے کو پھاڑ دیا۔ قاسم نے پوچھا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا یہ یتیم کی نشانی ہے۔ سمجھ جائیں گے کہ آنے والا یتیم ہے۔ عزادارو یہاں پر مقتل کے جملے سنو۔ مقتل نے لکھا، اب چچا اور بھتیجے نے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی، حسین کی باہیں قاسم کے گلے میں، قاسم کی باہیں حسین کے گلے میں۔ حسین نے بھی گریہ شروع کیا، قاسم نے بھی گریہ شروع کیا۔ کتنا گریہ کیا؟ اتنا گریہ کیا قاسم بھی بے ہوش ہو گئے، حسین بھی بے ہوش ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ سے سوال کروں گا، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے اسے کیسے ہوش میں لایا جاتا ہے؟ جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے کیسے ہوش میں لایا جاتا ہے؟ پانی لایا جاتا ہے، اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا جاتا ہے، وہ ہوش میں آتا ہے۔ خیموں میں پانی تو موجود نہ تھا، اللہ جانے چچا بھتیجا کیسے ہوش میں آئے۔ اجرکم علی اللہ۔ مقتل کے جملے ہیں، حسین نے بھتیجے کو آغوش میں لیا، اٹھایا اور گھوڑے پہ سوار کرایا، کہا جاؤ بیٹا، اللہ کی پناہ میں دیا۔ اب یزید کی فوج کا راوی کہتا ہے میں خیام حسینی کی طرف دیکھ رہا تھا، اتنے بے خیام حسینی سے ایک ایسا شہزادہ سامنے آیا جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں پوچھوں گا جو دشمن کی نظر میں 14ویں کا چاند ہے، اللہ جانے ماں کو کتنا پیارا ہوگا، اللہ جانے ماں کو کتنا عزیز ہوگا۔ اجرکم علی اللہ۔ تھک کے نہ رو عزادارو، گریے کے ایام ہیں۔ آج 7 محرم گزر گئی، 2 یا 3 راتیں ہیں، اور اس کے بعد اللہ جانے اگلے سال کسے یہ سعادت نصیب ہو۔ عزادارو، علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے ایک جملہ یہاں پہ لکھا، فرماتے ہیں آقا حسین نے رخصت کیا قاسم کو۔ اب منظر کیا ہے؟ جب آقا حسین نے رخصت کیا، حسین ایک ریت کے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے۔ اب منظر یہ ہے، قاسم چلا ہے دشمن کی فوج کی طرف، قاسم کی نگاہ دشمن کی فوج پر ہے، حسین کی نگاہ قاسم پر ہے، زینب کی نگاہ حسین پر ہے، ام فروہ کی نگاہ زینب پر ہے۔ حسین ریت کے ٹیلے پر، زینب خیام کے دروازے پر، ام فروہ مصلی پر۔ اب حسین کے بیٹے نے، یتیم حسن نے جہاد شروع کیا، بہت سے لعینوں کو فنار کیا۔ عزادارو، ایک مرتبہ مقتل میں یہ آواز گونجی، چچا یتیم بھتیجے کا سلام۔ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں یہ آواز کا سننا تھا۔ حسین کربلا کی ریت پہ گرے، زینب خیمے کے دروازے پہ گری، ام فروہ مصلی پہ گری،
میرے اللہ میری قربانی قبول فرما، میرے اللہ میری قربانی قبول فرما۔ اب ایک دفعہ کربلا کے میدان میں خاک بلند ہوئی، حسین بڑے ہیں اس طرف جدھر سے آواز آئی تھی۔ ایک مرتبہ آقا نے کیا دیکھا؟ ایک کمینہ یتیم بھتیجے کے سرہانے کھڑا ہے اور تلوار کا وار کرنا چاہتا ہے۔ آقا نے اس پر حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ اب میری طرف دیکھنا عزادارو، جب اس کمینے کا ہاتھ کٹا، اس نے لشکر یزید کی طرف دیکھا اور اپنے ساتھیوں کو بلایا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اس کمینے نے جب آواز دی، ادھر سے فوجی ادھر کو دوڑے، ادھر سے گھوڑے ادھر کو دوڑے۔ اب امام زمانہ کے جملے ہیں یہ: میرا سلام ہو کربلا کے اس شہزادے پر جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو چلی گئی۔ اجرکم علی اللہ، جس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف کو چلی گئیں۔ آقا آئے ہیں یتیم بھتیجے کے سرہانے، بھتیجے کو اٹھایا، ایک جملہ کہا: قاسم بیٹا، تیرے چچا کے لیے بڑا سخت ہے تجھے اس حالت میں دیکھے، تو میرے شہید بھائی کی نشانی تھا۔ اجرکم علی اللہ، بس آپ کی زحمت تمام۔ آقا نے اس یتیم بھتیجے کو جب گھوڑے پہ سوار کرایا تھا، اٹھا کے سوار کرایا تھا، اب آپ کی سماعتیں میرے ساتھ ہیں عزادارو، انشاءاللہ یہ جملہ آپ تک پہنچ جائے گا۔ آقا نے اٹھا کے بٹھایا تھا، اب جب یتیم بھتیجے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، خیمے کی طرف بڑھا، مقتل نے یہ لکھا: جسے حسین نے اٹھا کے بٹھایا تھا اس کے پیر زمین پہ خط دے رہے تھے۔ اللہ جانے کیا ہوا یتیم قاسم کے ساتھ، جسے اٹھا کے بٹھایا اس کے پاؤں زمین پہ خط دے رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، آیا ہے حسین اس مقام پر جہاں پر اکبر کا لاشا رکھا تھا، جہاں پر اکبر کا لاشا رکھا تھا۔ عزادارو، عجیب کام کیا حسین نے۔ کیا کیا؟ ایک طرف اکبر کا لاشا، دوسری طرف قاسم کا لاشا، حسین درمیان میں بیٹھ گئے۔ ایک ہاتھ اکبر کے سر پہ، دوسرا ہاتھ قاسم کے بدن پہ، ہاتھ کر پہ رکھ کے قاسم کے بدن پہ، اکبر کے بدن پہ۔ حسین نے سر آسمان کی طرف بلند کیا، غربت کا مرثیہ پڑا: واہ غربتا، حسین غریب ہو گیا، اکبر بھی مارا گیا، قاسم بھی مارا گیا۔ اللہ لعنت اللہ۔